زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب حاجی شاویز ان کھیتوں میں پوست کی کاشت کرتے تھے۔ وہ موسم بہار کے ان دنوں میں پوست سے افیون نکالتے اور بازار میں فروخت کرتے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے دوسرے بہت سے کسانوں کی طرح حاجی شاویز کا ذریعہ معاش پوست کی کاشت تھا، مگر اب انہوں نے اپنے کھیتوں میں گلاب اگانا شروع کر دیا ہے، جس کے پھولوں کی فروخت سے اب وہ روزگار کماتے ہیں۔ اسلام و شریعت شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موجودہ فصل فائدہ مند ہے، تاہم اگر مالی لحاظ سے دیکھا جائے تو افیون کی کاشت مالی لحاظ سے زیادہ فائدہ مند تھی۔ جب سے طالبان نے افغانستان میں اقتدار سنبھالا ہے، اس کے بعد در نور ضلع میں افیون کی کاشت نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی منڈی تک رسائی ممکن بنائی جائے تاکہ پھولوں کو بازار میں فروخت کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ریٹ بہتر ہو اور زمیندار اس سے مستفید ہو سکیں۔ حاجی شاویز کے مطابق نصف ایکڑ رقبے پر گلاب کی کاشت سے وہ 60,000 افغانی حاصل کرتے ہیں، جبکہ اسی زمین پر پوست کی کاشت سے وہ تقریباً 3 لاکھ افغانی کماتے تھے۔ افغانستان میں کاشتکار اگرچہ طالبان کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں پر عمل پیرا ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ پوست کے مقابلے میں دیگر فصلوں کی کاشت کے لیے وسائل اور محنت دونوں زیادہ درکار ہوتے ہیں۔ اس فصل سے ہم اپنی لاگت بھی حاصل نہیں کر پاتے، اس کے لیے پانی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نفع بھی بہت کم ہوتا ہے۔ کسان کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ پھولوں اور گندم کی کاشت کا بلا افیون سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ننگرہار کے دیہی علاقوں میں پوست کی کاشت اور افیون کی پیداوار پر پابندیوں سے دوسرے کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں۔ پہلے لوگ افیون کاشت کرتے تھے، جس کے بعد وہ اسے بازار میں فروخت کرتے تھے، جس کی انہیں اچھی آمدن ہو جاتی تھی اور ہم اس سے سودا سلف خریدتے تھے۔ پہلے سیل اچھی ہو جاتی تھی، اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب لوگوں کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے تو اب سیل ویسی نہیں رہی۔ عالمی اداروں کے مطابق چند برس پہلے تک افغانستان میں منشیات کے کاروبار کا حجم 1 سے 2 ارب ڈالر تھا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نگران ادارے سیگار کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق 2002 سے 2017 کے دوران امریکہ نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار ختم کرنے کے لیے 8.6 ارب ڈالر خرچ کیے۔ طالبان کے حکم کے باوجود اب بھی افغانستان کے کئی حصوں میں پوست کی کاشت ہو رہی ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہیں جہاں بھی پوست کی کاشت کی اطلاع موصول ہوتی ہے، ان کی ٹیمیں اسے تلف کر دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جسے جس نظر سے بھی دیکھا جائے یہ انسانیت کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے لاکھوں نوجوان اس نشے میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمارے عوام اور سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نوجوان نسل نشے کی ایک ایسی لت میں مبتلا ہو جو کہ ان کی موت کا سبب بنے۔ پوست کی کاشت پر پابندی کے بعد افغانستان میں کئی کسان متبادل فصلیں کاشت کرنے کی جانب مائل ہیں، مگر اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے ادارے UNODC کے مطابق افغانستان اب میتھامفیٹامین نامی منشیات کا گھر بن چکا ہے، جسے ایفیڈرا نامی ایک جڑی بوٹی سے حاصل کردہ مواد سے تیار کیا جاتا ہے، جو افغانستان میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ حاجی شاویز بھی کہتے ہیں کہ جب تک افغان کاشتکاروں کو متبادل فصلوں کے لیے وسائل اور روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے، محض پوست کی کاشت پر پابندی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نظرالاسلام، وائس آف امریکہ، جلال آباد۔